بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلولہ شہر سے باہر ایک بار ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں نے جلولہ شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ دوسری طرف ایران کا بادشاہ یزدگرد ان دنوں حلوان شہر میں قیام کیے ہوئے تھا، اور حلوان شہر میں اس وقت ایران کے بڑے سالاروں میں سے خسرو شنوم، زینبی، ہورمزان، بیکان اور کچھ دوسرے سالار قیام کیے ہوئے تھے۔ یزدگرد کو جب جلولہ شہر کے نواح میں اپنے علاقوں کے لشکر کو صرف 12,000 مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کی خبر ملی تھی، یزدگرد بڑا پریشان اور فکر مند ہوا۔ چنانچہ اس نے حلوان شہر میں اس کے ساتھ جو سالار قیام کیے ہوئے تھے ان کا اجلاس طلب کر لیا۔ جب سارے سالار حلوان شہر میں یزدگرد کے پاس جمع ہو گئے تب یزدگرد کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ خبر میں بھی سن چکا ہوں کہ تم تک بھی خبر پہنچ چکی ہے کہ جلولہ کے باہر مسلمانوں نے ہمارے لشکر کو بدترین شکست دی، اور ہمارا لشکر اس وقت جلولہ شہر میں میسور ہو گیا ہے اور مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اس موقع پر ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ پہلے آپس میں مشورہ کرو، اس کے بعد مجھے اپنی رائے سے آگاہ کرو۔ سارے سالار آپس میں صلاح و مشورہ کرتے رہے، اور ان کا جواب سننے کے لیے کچھ دیر تک یزدگرد ان کی طرف خاموشی سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ خسرو شنوم سب کی نمائندگی کرتے ہوئے یزدگرد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہم نے بہت سوچ و بچار سے کام لیا، اور اس وقت سارے سالار کسی ایک نقطے پر متفق نہیں ہوئے بلکہ دو آراء سامنے آئی ہیں۔ میں اور میرے کچھ ساتھی چاہتے ہیں کہ حلوان شہر میں جو اس وقت لشکر ہمارے پاس موجود ہے اسے لے کر ہمیں نکلنا چاہیے، اور جلولہ شہر سے باہر مسلمانوں کے جس لشکر نے شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے اس پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ ایسا کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ جب ہم یہاں سے کوچ کر کے جلولہ کا رخ کریں گے تو اس کوچ سے پہلے اپنے مخبروں کو جلولہ شہر کی طرف روانہ کر دیں گے، اور وہاں اپنے سالار خرزاد بن فرخزاد کو اطلاع بھیجیں گے کہ ہم لشکر لے کر حلوان سے نکل رہے ہیں، لہٰذا ہم مسلمانوں پر باہر سے حملہ آور ہوں گے، شہر کے اندر سے وہ بھی نکلے اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے۔ جب اس طرح مسلمانوں پر دو طرفہ حملے شروع ہو جائیں گے تو مسلمانوں کی فتح کو ہم شکست میں تبدیل کر کے رکھ دیں گے، اور ایسا کر کے مسلمانوں سے نمٹنا ہمارے لیے آسان اور سہل ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد خسرو شنوم جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے غور سے یزدگرد کہنے لگا، یہ تمہاری اور تمہارے کچھ ساتھیوں کی رائے ہے، سالاروں کا دوسرا گروہ کیا کہتا ہے؟ اس پر خسرو شنوم نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور یزدگرد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، باقی سالار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا خیال ہے کہ جو لشکر اس وقت حلوان شہر میں آپ اور ہمارے ساتھ ہے اسے حلوان شہر میں ہی رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر جلولہ شہر کو فتح نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ قلعہ بڑا مضبوط ہے، شہر کے ارد گرد خندق کھدی ہوئی ہے، اور پھر وہاں ہزاروں کی تعداد میں گھوگروں ہیں جنہیں بچا کر ہمارا سالار خرزاد بن فرخزاد مسلمانوں کی شہر کی طرف پیش قدمی کو روک سکتا ہے۔ اس بنا پر ان لوگوں کا خیال ہے کہ حلوان کے لشکر کو جلولہ کی طرف نہیں جانا چاہیے، اس سے ہمارے لیے خطرات اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کا صرف 12,000 کا لشکر جلولہ شہر پر حملہ آور ہوا ہے، باقی لشکر باقی سالاروں اور ان کے سالار اعلیٰ سعد بن ابی وقاص کی سرکردگی میں ابھی منتظر ہے کہ اس نے کس پہلو پر ضرب لگانی ہے۔ ان سالاروں کا کہنا ہے کہ اگر حلوان میں مقیم ہمارا لشکر نکل کر جلولہ کی طرف بڑھا اور محاصرہ کرنے والے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو یہ ممکن ہے مسلمانوں کا سالار اعلیٰ سعد بن ابی وقاص سارے لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے اسے سمیٹتا ہوا جلولہ کا رخ کرے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر ہمیں ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد دم لینے کے لیے خسرو شنوم رکا، پھر دوبارہ وہ یزدگرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں نے سالاروں کے دونوں گروہوں کے نظریات آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، آخری فیصلہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جیسا حکم دیں گے اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد خسرو شنوم خاموش ہو گیا۔ جواب میں یزدگرد تھوڑی دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، اس کے بعد اس نے نگاہ اٹھا کر خسرو شنوم کے علاوہ باقی سارے سالاروں کا جائزہ لیا، پھر وہ اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، خسرو شنوم، جو کچھ تم نے اور تمہارے کچھ ساتھیوں نے سوچا ہے میں اس سے قطعی اتفاق نہیں کرتا، جو کچھ دوسرے گروہ نے سوچا ہے اسے میں پسند کرتا ہوں۔ دیکھو اس وقت جو لشکر حلوان میں ہے وہ اگر جلولہ کی طرف مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلتا ہے تو یاد رکھنا اس کے ہمیں دو نقصانات ہوں گے۔ تم لوگوں نے صرف ایک پہلو پر نگاہ رکھی ہے کہ حلوان کا لشکر اگر جلولہ کی طرف جاتا ہے تو مسلمانوں کا سالار اعلیٰ باقی لشکر کو سمیٹتا ہوا جلولہ کا رخ کرے گا اور ہمارے لیے خطرات کھڑے کر دے گا، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہم حلوان سے نکل کر جلولہ کا رخ کرتے ہیں
تو حلوان شہر بالکل غیر محفوظ ہو جائے گا اور ہماری غیر موجودگی میں مسلمانوں کے چند دستے حلوان کی طرف آ کر شہر پر قابض ہو جائیں گے۔ اس طرح حلوان ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اور اگر وہاں مسلمانوں کا پورا لشکر ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے تو پھر ماضی کے ٹکراؤ کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جلولہ بھی ہمارے ہاتھوں جاتا رہے گا۔ اس بنا پر جو فیصلے میں نے کیے ہیں غور سے سنو۔ میں آج ہی یہاں سے ایک لشکر اور کچھ سالاروں کو لے کر رے شہر کا رخ کروں گا۔ رے شہر میں قیام کے دوران میں وہاں لشکری بھرتی کروں گا اور اپنے سالاروں کے ذریعے نئی لشکریوں کی تربیت کا کام شروع کر دوں گا۔ دیکھو، مسلمانوں کے ساتھ ہماری جنگوں کا سلسلہ طویل ہو سکتا ہے، اور میں خود چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ طویل رہے تاکہ ہمیں مسلمانوں کے خلاف تیاری کرنے کا موقع مل جائے۔ اس طرح ہم بیک وقت مسلمانوں کے سامنے 3 بڑے لشکر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک وہ لشکر جو اس وقت جلولہ شہر میں مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے، دوسرا لشکر وہ جو حلوان میں قیام کیے ہوئے ہے، اور تیسرا لشکر میں رے میں جا کر تیار کروں گا۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آنے والے دور میں مسلمانوں کو ہم پسپا کر کے ان سے اپنی سرزمینیں واپس لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یزدگرد خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر اس نے اپنے سالاروں کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگا، اب جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر اپنی رائے کا اظہار کرو۔ جواب میں خسرو شنوم سمیت سارے سالاروں نے بھی یزدگرد کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ یہ معاملہ طے ہونے کے بعد یزدگرد اسی روز لشکر کا ایک حصہ اور کچھ سالاروں کو لے کر رے شہر کی طرف کوچ کر گیا تھا، اور حلوان شہر میں اس وقت جو لشکر موجود تھا اس کا سالار اعلیٰ خسرو شنوم کو بناتا چلا گیا تھا۔ اس طرح خسرو شنوم حلوان میں رہتے ہوئے نئے لشکری بھرتی کرتے ہوئے اپنے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھانے لگا تھا۔ دوسری طرف یزدگرد بھی رے شہر پہنچ کر بڑی تیزی سے حرکت میں آیا، اور وہاں بھی اس نے اپنے سالاروں کے ساتھ مل کر ایک لشکر تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ادھر مسلمانوں نے جلولہ شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا، اور یہ محاصرہ طول پکڑتا گیا۔ اس محاصرے سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں اور ایرانیوں میں جلولہ کے محاصرے کے ایام میں بہت سے معرکے ہوئے، اور ہر معرکے میں ایرانی مغلوب ہوتے رہے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جلولہ شہر میں اس وقت لاکھوں ایرانی موجود تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد ہزاروں سے تجاوز نہ تھی۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اپنی جمعیت کی کثرت اور سامان حرب کی فراوانی پر اعتماد کر کے ایرانیوں نے مسلمانوں کا جیت توڑ کر مقابلہ کیا تھا، مگر انہیں شکست اٹھانا پڑی، لہٰذا شہر میں محصور ہوئے۔ اب مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا تھا، اور ایرانی اپنے سالار خرزاد بن فرخزاد کی کمانداری میں محصور رہ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے لگے تھے۔ خرزاد شہر میں محصور رہ کر یہ سمجھتا تھا کہ وہ محفوظ ہے، اس لیے کہ شہر کے گرد خندق تھی، قلعہ بڑا مضبوط تھا، لہٰذا اس نے مسلمانوں کے ساتھ ایک سلسلہ شروع کیا کہ وقفے سے چھوٹے لشکر نکلتے، کبھی دن کے وقت مسلمانوں سے ٹکراتے اور کبھی رات کے وقت شہر سے نکل کر مسلمانوں پر شب خون مارتے۔ لیکن ان سارے ٹکراؤ کے دوران زیادہ نقصان ایرانیوں کا ہی ہوا۔ چنانچہ ایرانیوں کے سردار خرزاد بن فرخزاد نے جب یہ اندازہ لگایا کہ جلولہ شہر کا محاصرہ طول پکڑتا جا رہا ہے، اور اگر یہ محاصرہ اسی طرح جاری رہا تو جلولہ شہر کے لوگ اس محاصرے سے تنگ آ جائیں گے اور اپنی لشکر ہی سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ دوسری طرف یہ بھی ممکن تھا کہ شہر کے اندر اجناس کا قحط پڑ جائے اور ایرانی مجبور ہو کر شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ ان سوچوں کے تحت خرزاد نے ایک رات شہر کی فصیل کے بڑے برج میں اپنے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا۔ چنانچہ سارے سالار جب شہر پناہ کے اس برج میں جمع ہو گئے تب انہیں مخاطب کرتے ہوئے خرزاد کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیو، مسلمانوں نے ہمارا محاصرہ کر رکھا ہے، محاصرہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب مسلمان اس طرف آئے اور ہم نے شہر سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کیا تو ہمیں پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ میں سمجھتا ہوں ہماری یہ پسپائی اور شکست ایک وقتی عمل تھا، ورنہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ جلولہ شہر میں لاکھوں پر مشتمل ہمارا لشکر ہے، جبکہ ہمارے مقابلے میں مسلمان چند ہزار پر مشتمل ہے۔ ایسی صورت میں تو مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ہمیں ان کے پرخچے اڑا دینے چاہیے تھے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد کے سامنے لاکھوں کی تعداد محصور رہنے پر مجبور ہے۔ میں ایک اور بات تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں، اگر یہ محاصرہ طول پکڑتا گیا تو ہمارے لیے نقصان ہی نقصان سامنے آئیں گے۔ جلولہ شہر کے لوگ محاصرے کی طوالت کی وجہ سے ہم سے تنگ پڑ سکتے ہیں، ہمارے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں شہر کے اندر محصور رہ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا، اور محاصرہ طول پکڑنے کا ہمیں یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے کہ شہر کے اندر غذا کے ذخائر اگر ختم ہو گئے تو شہر کے اندر قحط کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہوا تو شہر کے اندر لوگ ہی مسلح ہو کر ہم پر چڑھ دوڑیں گے اور جلولہ شہر کے دروازے خود ہی مسلمانوں کے لیے کھول دیں گے۔
اس لیے کہ اب دور اور نزدیک مسلمانوں کے عمدہ سلوک کی وجہ سے لوگ ان سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ یہ جان گئے ہیں کہ مسلمان جس علاقے پر حملہ آور ہوتے ہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، عورتوں، بچوں، بے بس اور مجبور لوگوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے، صرف ان سے ٹکراتے ہیں جو مسلح ہو کر ان کے سامنے آتے ہیں، باغات نہیں کاٹتے، فصلوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ یہ سارے عمل ہمارے لشکری نہیں کرتے۔ ہمارے لشکریوں کے ہاتھوں کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں ہوتی، جبکہ مسلمانوں میں صفت یہ ہے کہ وہ عورتوں کا احترام کرتے ہیں اور کسی کی بے عزتی اور ذلت کا باعث نہیں بنتے۔ اس بنا پر اگر محاصرہ طول پکڑ گیا تو یاد رکھنا جلولہ شہر کے لوگ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہماری نسبت وہ مسلمانوں کا ساتھ دینا زیادہ پسند کریں گے، اور جس روز ایسا ہو گیا ہمارے لشکر کا جلولہ شہر میں قیام کرنا خطرے سے خالی نہ رہے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد خرزاد جب خاموش ہوا تب ایک سالار خرزاد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر حالات یہ صورت اختیار کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ جواب میں خرزاد تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر سوچتا رہا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اب شہر کے اندر محصور رہ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے اپنے اس فعل کو ترک کر دیں۔ آنے والی صبح کو شہر سے نکل کر مسلمانوں کے سامنے پڑاؤ کیا جائے اور ایک بار پھر ان سے ٹکرا کر قسمت آزمائی کی جائے۔ میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا لاکھوں کا لشکر ہزاروں پر غالب نہیں آ سکتا؟ چند دن پہلے جلولہ شہر کے نواح میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہوا تھا اور جس میں ہمیں پسپائی اور شکست اٹھانا پڑی تھی، میں کوئی بات چھپاؤں گا نہیں، سچائی کے ساتھ کہوں گا، مجھے اس معرکے کی کوئی سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہمارے اتنے بڑے لشکر کو کیسے شکست ہو گئی اور کیسی مٹھی بھر مسلمانوں نے لاکھوں کے لشکر کو اپنے آگے آگے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ یہ کہ آنے والی صبح کو لشکر لے کر باہر نکلے، جم کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ اس وقت سارے سالار یہاں موجود ہیں اور اپنے ماتحت لشکریوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم نے ہر صورت میں مسلمانوں کو شکست سے دوچار کرنا ہے۔ اگر کل ہم شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے مقابلے میں ہمیں کامیابی نصیب ہوتی ہے تو یاد رکھنا ایران کی سرزمینوں میں جنگوں کا جو تسلسل جاری ہے اس کا چکر الٹا چلنا شروع ہو جائے گا۔ پہلے ہر موقع پر، ہر میدان میں، ہر رزمگاہ میں، ہر رن میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہمیں شکست اور ہزیمت اٹھانا پڑی۔ جب ہم نے ایک بار مسلمانوں کو شکست دے دی تو یاد رکھنا مسلمانوں کے لشکریوں کے بڑھتے ہوئے حوصلے ماند پڑ جائیں گے اور آنے والے دنوں میں وہ جہاں کہیں بھی ہم سے ٹکرائیں گے، بددلی کی وجہ سے تقدیر ہر جگہ ان کے دامن میں شکست اور پسپائی ڈالتے رہے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد خرزاد جب خاموش ہوا تب سارے سالار آپس میں کچھ دیر کسر پسر کرتے رہے، صلاح و مشورہ کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک سالار سب کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے سالار اعلیٰ خرزاد بن فروزاد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہمارے محترم، جو فیصلہ آپ نے کیا ہے ہم سب اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ کب تک ہم شہر کے اندر مسلمانوں کے سامنے محصور پڑے رہیں گے؟ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، محاصرہ طول پکڑتا ہے تو محاصرے کی طوالت کی صورت میں ہمارے لیے خطرے ہی خطرے، ہمارے لیے نقصان ہی نقصان سامنے آتے رہیں گے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی صبح کو پورا لشکر لے کر شہر سے باہر نکلے اور پوری تندی سے مسلمانوں سے ٹکرائیں اور اپنی کامیابی اور مسلمانوں کی شکست کو یقینی بنا کر رکھیں۔ اپنے سالاروں کے اس رد عمل سے خرزاد بن فروزاد خوش ہو گیا تھا، لہٰذا یہی فیصلہ ہوا کہ آنے والی صبح کو پورا لشکر شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں سے ٹکرائے گا۔ اس کے بعد خرزاد اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور سارے سالاروں کو اس نے حکم دیا کہ اپنے لشکریوں کو کل صبح شہر سے باہر نکال کر مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے تیار کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی خرزاد اور اس کے سالار آخری فیصلہ کرنے کے بعد شہر کی فصیل سے اتر گئے تھے۔ اگلے روز خرزاد اپنے لشکر کو لے کر شہر سے باہر نکلا اور مسلمانوں کے لشکر کے سامنے اس نے اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ مسلمان بھی سمجھ گئے تھے کہ خرزاد محصور رہنے سے تنگ آ کر اب اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوگا تاکہ مسلمانوں کو جلولہ شہر کا محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور کر دیا جائے۔ چنانچہ ایرانیوں کی طرف دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد جنگ کی ابتدا ایرانیوں کی طرف سے ہوئی اور آشوب بری وحشتوں سے دوچار کرتے خزاں کے طوفان اور تخریب کی دھند آندھیوں کی طرح مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ مسلمانوں نے بھی فوراً اپنے کام کی ابتدا کی۔ سب سے پہلے انہوں نے تکبیریں بلند کی، اس کے بعد وہ ایرانیوں پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ ایرانیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کو جلولہ کے نواح میں شکست دے کر اپنے سامنے بھاگ جانے پر مجبور کر دیں۔ پھر ایرانیوں کی بدقسمتی کے انہیں جلولہ کے نواح میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ اس بار بھی خرزاد نے مسلمانوں کے سامنے سے شکست اور ہزیمت اٹھا کر بھاگتے ہوئے شہر میں محصور ہونے کی کوشش کی،
لیکن اس بار مسلمانوں نے پہلے ہی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ چنانچہ جب خرزاد نے شکست قبول کرنے کے بعد بھاگ کر شہر میں داخل ہونا چاہا تو مسلمانوں کے لشکر کے ایک حصے نے راہ روک لی اور بھاگتے شکست خوردہ ایرانیوں کو جلولہ شہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ اس موقع پر 400 ایرانیوں کا قتل عام شروع ہو گیا تھا۔ بچا کوچا ایرانی لشکر اپنے سردار خرزاد کی کمانداری میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچاتا ہوا رے شہر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اس جنگ کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ ایرانی اپنی سپاہ کی کثرت اور سامان حرب میں فوقیت رکھنے کی وجہ سے بڑے اعتماد، بڑے ولولے کے ساتھ مسلمانوں سے جیت توڑ کر لڑے اور مقابلہ کیا، مگر مسلمانوں کے مقابلے میں ناکام اور نامراد ثابت ہوئے اور 1 لاکھ ایرانی اس معرکے میں مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس معرکے میں مورخین کے مطابق 3 کروڑ کا مالی غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ اس طرح جلولہ شہر کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ چنانچہ شہر کا نظم و نسق درست کرنے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص بھی حرکت میں آئے، وہ بھی آگے بڑھے۔ اتنی دیر تک مسلمانوں کو یہ خبر ہوئی کہ ایرانیوں کا ایک کافی بڑا لشکر حلوان شہر میں خسرو سنوم کی سرکردگی میں مقیم ہے۔ چنانچہ ایک لشکر حضرت قاقہ بن عمرو کو دے کر حلوان میں خسرو سنوم کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ خسرو سنوم کو خبر ہو چکی تھی کہ جلولہ شہر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو چکا ہے اور مسلمان جلولہ پر قابض ہو چکے ہیں۔ اس کے پاس ایک خاصا بڑا لشکر تھا، چنانچہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ حلوان شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرے گا۔ اگر اسے شکست ہوئی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اس سے پہلے ایرانیوں کو انگنت شکستیں مسلمانوں کے ہاتھوں اٹھانا پڑ چکی ہیں، اور اگر اس معرکے میں وہ فتح یاب ہوا، مسلمانوں کے مقابلے میں اسے فوزمندی اور کامیابی حاصل ہوئی، تو جنگ کا نہ صرف پانسا پلٹ جائے گا، بلکہ اگر یزدگرد کو دوبارہ ایران کی مملکت ملی تو یزدگرد باقی سارے سالاروں کو فراموش کر کے خسرو سنوم کو ہی اپنے لشکریوں کا سالار اعلیٰ مقرر کر دے گا۔ چنانچہ انہی ارادوں کو سامنے رکھتے ہوئے خسرو سنوم حرکت میں آیا اور حضرت قاقہ بن عمرو کی آمد سے پہلے اس نے حلوان شہر سے باہر اپنے لشکر کو استوار کر کے حضرت قاقہ بن عمرو اور اس کے لشکر کی آمد کا انتظار کرنا شروع کر دیا تھا۔ قاقہ بن عمرو جو ہی اپنے لشکر کے ساتھ حلوان شہر کے نواح میں پہنچے تو خسرو سنوم نے جو پہلے ہی لشکر کی صفیں درست کر چکا تھا، اس نے اپنے لشکر میں جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے تبل پیٹنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی بڑے خوفناک انداز میں ایرانی لشکر کے اندر تبل پیٹے جانے لگے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں نے بھی اپنی ہر چیز کو اپنی پشت پر استوار کرنے کے بعد اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ ایرانی لشکر میں کچھ دیر تک تبل پیٹے جاتے رہے۔ اس کے بعد خسرو سنوم نے اپنے کام کی ابتدا کی اور اسلامی لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے کام کی ابتدا اپنے معمول کے مطابق بڑے شاندار انداز میں کی۔ پہلے انہوں نے تکبیریں بلند کی، اس کے بعد وہ ایرانیوں پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک خسرو سنوم اور مسلمانوں کے لشکر کے درمیان گمسان کا ران پڑا۔ خسرو سنوم بھی اپنے دوسرے سالاروں کی طرح اسی تکبر، اسی گمنڈ، اسی غرور میں تھا کہ اسے کیونکہ عددی فوقیت حاصل ہے لہٰذا مسلمانوں کو مار بگائے گا۔ لیکن تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد فضاؤں کی بصارت ہی نے نہیں، خسرو سنوم نے بھی دیکھا کہ موت کے تعاقب میں زندگی بند کر بھاگتے مجاہدوں کے سامنے اب ایرانیوں کی حالت بے نصیب، بے ثمر دلوں کے مقدر پت جڑ، زرد پتوں کے سایوں، بے صدا کاروانی شہراؤں، شام کے سائے میں سر جھکائے ٹھیلوں، روح کی خستگی، جذبات کے روگ اور رات کے ہجر سے بھی زیادہ ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آخر حلوان کے نواح میں خسرو سنوم کو بدترین شکست ہوئی اور اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر وہ بھی اپنے دوسرے سالاروں کی طرح رے شہر کی طرف بھاگ گیا تھا جہاں ایران کا بادشاہ یزدگرد قیام کیے ہوئے تھا۔ اس طرح جلولہ اور حلوان دونوں شہروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ حلوان شہر کے باہر حضرت قاقہ بن عمرو اور ایرانی لشکر خسرو سنوم کے ٹکراؤ سے متعلق مفسرین لکھتے ہیں، حلوان میں خسرو سنوم کو ایک مناسب جنگی جمعیت کے ساتھ چھوڑ کر یزدگرد رے چلا گیا تھا۔ حضرت قاقہ جب معرکہ جلولہ کے بعد حلوان کی طرف روانہ ہو گئے تو خسرو سنوم نے حلوان سے نکل کر مقابلہ کیا مگر شکست کھا کر بھاگا اور یوں حضرت قاقہ بن عمرو نے حلوان شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ جلولہ اور حلوان شہروں کی فتح کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ بے شمار مالی غنیمت لگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان فتوحات کے بعد مالی غنیمت کا خمس اور فتح کی خوشخبری حضرت زیاد کے ہاتھ فاروق اعظم کی خدمت میں بھیجی اور ایران کی سرزمینوں میں مزید آگے بڑھنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت زیاد یہ مالی غنیمت لے کر شام کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ فاروق اعظم نے فتح کا حال سن کر لوگوں کو جمع کیا اور زیاد کو حکم دیا کہ اب ان سب کو وہ حالات جو مجھے سنا چکے ہو سناؤ۔ چنانچہ حضرت زیاد نے نہایت زندہ دلی اور خوش طبعی کے ساتھ مسلمانوں کی بہادریوں کے نقشے کھینچ کر سامعین کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے بعد فاروق اعظم نے فرمایا، مالی غنیمت کا انبار مسجد کے صحن میں اس طرح موجود رہے، اس کی چوکسی اور نگرانی کا انتظام بھی کر دیا گیا۔
اگلے دن فجر کے بعد آپ نے وہ تمام مال و اسباب لوگوں کو تقسیم فرما دیا۔ جواہرات کے انبار اور مال غنیمت کی بیش قیمتی اور کثرت کو دے کر فاروق اعظم رو پڑے تھے۔ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فاروق اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، امیر المومنین، یہ تو مقام شکر ہے، آپ روتے کیوں ہے؟ فاروق اعظم نے جواب دیا، خدا تعالیٰ جس قوم کو دنیا کی دولت عطا فرماتا ہے اس میں رشک و حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے اور اس لیے اس قوم میں تفرقہ پڑ جاتا ہے، بس مجھے اس وقت اسی تصور نے رلا دیا ہے۔ اس کے بعد فاروق اعظم نے حضرت سعد کے جواب میں ان کے پاس حکم بھیجا کہ مسلمانوں نے گزشتہ جنگوں میں کافی صعوبتیں برداشت کی ہیں، لہٰذا چند روز تک مسلمانوں کو آرام کرنے کا موقع دو، اس کے بعد کسی نئی مہم کی ابتدا کرنا۔